مورل کوشنٹ کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے صحیح غلط کی پہچان ہے کہ نہیں ہے. تو اس کے لیے بھی ٹول میں آپ کو دے دیتا ہوں, اور جن کے بچے چھوٹے ہیں ان کو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا, بڑے بچوں کو بھی ہوگا. شروع سے ہی ہمیں بچوں کو نا ان دو لفظوں سے انٹروڈیوس کرانا چاہیے, نفس اور فہم. نفس از ڈیزائر براڈلی اسپیکنگ, اینڈ فہم از آپ کی دانش. جب بھی کوئی مرحلہ درپیش ہو تو ہمارا فرسٹ ریئیکشن نفس کا ہوتا ہے. میں وہاں بیٹھوں, ایک کمرے میں کوئی آئے گا, میں وہاں بیٹھوں جو ذرا کمفرٹیبل کرسی ہے, یہ نفس کی ریکوائرمنٹ ہے. میں وہ کروں جو میرے لیے مزے کی چیز ہے, رائٹ. اور اس کے مقابلے میں ایک ہے فہم, صحیح کیا ہے. یہ کہ زندگی میں جب بھی کوئی ڈیسیژن کا موقع آئے تو آپ یہ سوچئے کہ یہ میری خواہش ہے یا یہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. اور اس کا ایک الگوریدم ہے چھوٹا سا, وہ آپ ذرا سمجھ لیجئے گا. مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہوگی, اور ابھی بہت سی مفید باتیں باقی ہیں. میں پچھلے کئی سالوں سے یہ خدمت انجام دے رہا ہوں. اس میں اور میری ٹیم کوشش کرتے ہیں کہ ان ویڈیوز کی کوالٹی, ان کی ریسرچ اور اس کی ٹیکنیکل پریزنٹیشن کو بہتر سے بہتر بنایا جا سکے. اس سلسلے میں اگر آپ پیٹریون کے تھرو ہماری کاز کو سپورٹ کرنا چاہیں تو اس سے ہم اور بہتر طریقے سے خیر کا یہ پیغام دنیا کے سب انسانوں کو مفت پہنچا سکتے ہیں. شکریہ. سب سے گھٹیا درجہ زندگی گزارنے کا ہے لسٹ. وہ نفس سے بھی کم ہے. لسٹ کا کیا مطلب ہے؟ مزہ, مزہ, مزہ. اور انفارچونیٹلی ہماری پوری ماڈرن ورلڈ مزے کی اکانومی کے گرد گھوم رہی ہے. دوائی بھی بیچنی ہے تو میٹھی گولیاں. آپ اشتہار کو آپ دیکھیے, اس میں لسٹ آپ کو نظر آئے گا, چاہے وہ صرف کا اشتہار ہے, چاہے وہ سریے کا. یہ بہت بڑی سازش ہے, پلیز سمجھنے کی کوشش کیجئے. یہ جو کنزیومر سوسائٹی والا کانسیپٹ ہے, کیپٹلزم والا کانسیپٹ ہے, یہ ڈائریکٹ متصادم ہے اس کانسیپٹ کے ساتھ کہ ہمارا پیدا کرنے والا ایک خدا ہے. یہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ متصادم ہے, اور ہم سارے اس چکر میں پھنسے ہوئے ہیں. اور اس کی سب سے بڑی یارڈ سٹک ہے کہ ہم برانڈ کانشیس ہیں. ہم میں سے جو یہ کہتا ہے میں تو برانڈ کی چیز پہنتا ہوں, وہ فوراً اپنا فکر کرے, بہت خطرے میں ہے. وہ بہت خطرے میں ہے, پلیز بہت خطرے میں. یہ بات میں بار بار کہتا ہوں, مجھے شرم بھی آتی ہے. ایک لڑکی اس بات پہ ضد کرتی ہے کہ میں نے تو 6 لاکھ روپے کا لہنگا کی اپنے ولیمے پہ پہننا ہے. بڑی خطرے میں ہے وہ چاہیے, بہت خطرے میں. اس لیے کہ وہ ایک ایسا لباس کی خواہش کر رہی ہے جس لباس کو پہن کے نہ بندہ برچی خانے میں جا سکتا ہے, نہ موٹر سائیکل پہ بیٹھ سکتا ہے, نہ بیڈمنٹن کھیل سکتا ہے, نہ نماز پڑھ سکتا ہے, نہ سو سکتا ہے. آپ پسند کریں گی ایسا کوئی لباس پہننا جس کے ساتھ آپ ٹوائلٹ میں بھی نہ جا سکتی ہوں, موٹر سائیکل پہ بھی نہ بیٹھ سکتی ہوں, نماز بھی نہ پڑھ سکتی ہوں, کھانا بھی نہ پکا سکتی ہوں, اپنے بچے کو گود میں بھی نہ اٹھا سکتی ہوں, دادا ابو کے پیر بھی نہ دبا سکتی ہوں, اور وہ 6 لاکھ کا. تو اگر فرض کریں ہمارے مزاج کے, صرف میں منہ ادھر کر لوں کہ میں نے 10 لاکھ روپے کی گھڑی باندھ, ہمیں بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں کہ جی ہارورڈ سے ہمارے جو فلاں سیاستدان ہیں وہ ہیرلڈ سے گھڑی خریدتے ہیں, اور اتنا بڑا نا انہوں نے وہ ایک پھیٹا سا یہاں باندھا ہوا ہوتا ہے ایسے کر کے. اور یہ جتنی برانڈڈ گھڑیاں نا غور سے دیکھیں نا, اس میں ٹائم نظر بھی نہیں صحیح طریقے سے آتا. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں. تو یہ سارے کے سارے نفس بھی نہیں ہے, پلیز یاد رکھیے گا. یہ ڈیزائر سے بھی نیچے درجہ ہے. جو ڈیزائر کا درجہ ہے نا وہ بھی حیوانی درجہ نہیں ہے. آپ کو شاید میں عرض کروں, حیوان بھی ڈیزائر کی لیول پر زندگی نہیں گزارتا. حیوان بھی ڈیزائر سے اوپر کے لیول, وہ ڈیزائر کی بجائے فزیولوجی کے لیول پہ زندگی گزارتا ہے. آپ کے گھر میں جانور ہیں, کسی کے گھر میں بکریاں یا گائیں یا بھینس, آپ بھینس کو چارہ ڈالیں اور جب اس کا پیٹ بھر جائے اس کا مرغوب ترین چارہ رکھ دیں, وہ ایک تنکا بھی منہ میں نہیں ڈالے گی کبھی بھی. بھینس کبھی بھی نہیں ڈالے گی. آپ سب لوگ ایڈلٹ بیٹھے ہیں, جو جنسی خواہش ہے نا, جنسی خواہش, ایک بھینس کو سال میں صرف 1 دفعہ جنسی خواہش ہوتی ہے. تو جانور جو ہے وہ ڈیزائر کے لیول پر بھی زندگی نہیں گزارتا, نیڈ کے اوپر, اس سے اوپر کے لیول پر زندگی گزارتا ہے. تو جو انسان صرف ڈیزائر کے لیول پہ گزارتا ہے وہ تو سب اینیمل ہے, اور جو لسٹ ہے وہ تو انفرا اینیمل ہے. لسٹ کے اوپر زندگی گزارنا, تو جانور بھی لسٹ پہ زندگی نہیں گزارتا. تو ایک تو ہمیں فوراً دیکھیں کہ یہ میں مزے کے لیے کر رہا ہوں,
مزے کے بعد دوسرا ہے ڈیزائر. پھر ڈیزائر کے لیول ہیں, اور ہمارے شرعی اس میں نفس امارہ, نفس لوامہ, اور وہ جو سیگمنٹ فرائڈ کا ہے جسے ایگو اڈ, جی سر چسکا, ہاں بہت بس صحیح ہے. اچھا چسکا جو ہے نا وہ تھوڑا سا پازیٹیو لگتا ہے, لیکن جو لسٹ ہے نا وہ نیگیٹو, میں اس کو سپر نیگیٹو بنانا چاہتا ہوں, تو چسکا از لٹل پازیٹیو. اچھا تو میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ پھر وہ ڈیزائر کے بھی لیول ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کی یہ ڈیزائر ہو کہ میں اپنے گاؤں کے اندر کوئی بھی بچہ بے روزگار نہیں رہنے دوں گا, یہ میری ڈیزائر ہے. تو ڈیزائر اچھی بھی ہو سکتی ہے, کوئی مطمئنہ ڈیزائر بھی ہو سکتی ہے, لیکن یہ ہے پھر بھی ڈیزائر. اس سے اوپر کا ایک لیول ہے جس لیول کا نام ہے فہم. اگر آپ کی ڈیزائر اچھی ہے, یہ بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے جب تک کہ اس میں فہم شامل نہیں ہوگا. اور جب ڈیزائر میں فہم شامل ہو جائے تو اسے ہم پیشن کہتے ہیں. جب ڈیزائر میں, اور ڈیزائر اچھی بھی ہو, اچھی ڈیزائر میں فہم شامل ہو جائے تو اسے ہم پیشن کہتے ہیں. اور ہمارے لیے الحمدللہ مسلمان ہونے کی وجہ سے اس سے بھی اوپر کا درجہ ہے زندگی گزارنے کا. میں نے بتایا نا, لسٹ, ڈیزائر, گڈ ڈیزائر پلس فہم, یہ وہ درجہ ہے جو پوری انسانیت کا درجہ ہے کم از کم. لیکن الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے صدقے ہمارے پاس ایک اور درجہ ہے کہ ہم فہم یوز کریں, مگر اپنے فہم کی بجائے فہم خداوندی کو یوز کریں. تو جب ہماری ڈیزائر میں فہم خداوندی شامل ہو جاتا ہے, اسی کو ولایت کہتے ہیں, رائٹ. تو لہٰذا اس بات کو میں سمیٹتا ہوں کہ ہمارے جو موریلٹی کوشنٹ ہے, یعنی صحیح اور غلط کیا ہے, اس کے لیے اس ٹرم کو سمجھنا بہت ضروری ہے, اور شروع سے ہی ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ ڈالنا پڑے.